بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یہ دو صدقے ضرور دے دولت رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے، پھر میرے خیال میں پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قسم اٹھائی، لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیے اس میں کسی شخص کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایات کے الفاظ یہ بھی ہے، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہوا اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اسی طرح ہے، اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیوں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر پیسہ والا ہونا ضرور نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسی صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا خاتمہ مکمل طور پر ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفوں کو شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو پیسہ زیادہ ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہے تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ کیا آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری تھا یا بیماریاں آتی رہتی تھی تو بیماریوں ختم ہو جائے گی، گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے پناہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر اعضاء پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم اگلے دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑے ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہے، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ
تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہے، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائے گی، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسائل، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتانے چلتے ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے اور ان کو دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہے۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماری، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہے۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی صدقے کی وجہ سے ہماری رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں بے برکتی پڑتی ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کس سے سلام کرنے میں پہل کرتے تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھانے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹ اور پتھروں کو ہٹانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوائی دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزاد نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ان تینوں میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی۔ جو شخص ان تینوں میں سے 2 صدقوں کو دیتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چارپائی کو کھانا یا پانی ڈالنا، چارپائی یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے، جیسے کہ بلی ہوگی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہے، تو
تو جو شخص بھی اپنے حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی چارپائی کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے بشرطے وہ چارپائی اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہو۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی رہتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے دانے ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کے غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت اور پیسے ہوا جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں بھی جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میری اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے ایسے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گی اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسائل اور سختیاں لی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنے چاہے جتنی ضرورت ہو، اسے کہیں زیادہ دولت، غربت اور پیسے آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیے یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرے صدقہ ہے پرندوں کو اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اسی چیز پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے،
جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے اور وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا، جس نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے اگر وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا، جس سے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا اور وہ کل اور برسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیا کا یہی توکل ہے اور کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکا نہیں سوئی۔ بابا فرید گنج بخش سکر نے مزار ارشاد فرمایا ہے کہ اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے، اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔